ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس شہادت مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم عالی جناب مولانا سید محمد کاظم رضوی صاحب قبلہ استاد وسیق عربی کالج فیض آباد۔ مجلس سے قبل پیشخوانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب، لہٰذا میں مجلس کے آغاز کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا، لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا، ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. ایک مطلع دو شعر پیش کرتا ہوں. خود اپنی ہار کا پیغام لے کے آئے ہیں وہ ایک سر جو سر شام لے کے آئے ہیں. یزید ڈر کے تم کرب و بلا نہیں آیا، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی شام لے کے آئے ہیں. یہ تھے جناب زہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانی عقیدت پیش کر رہے تھے. اس سے قبل کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور معصوم حیدر ابن مصطفیٰ حسین خان اور مرحومہ طیبہ بی بی بنت سید اکبر حسین، مرحوم مختار الاحمد اہلیہ امیر النساء، مرحوم شمیم حیدر ابن صفی حسین خان اور مرحومہ حور بانو مرحومہ اہلیہ وسیع حیدر مرحوم صاحب کی روح کو بخش دیں. اللہم صل.
میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم علی جناب مولانا سید محمد کاظم صاحب کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير مولانا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى آل بيته مظاهر جمالك وجلالك ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فزت رب الكعبة صلوات بر محمد وآل محمد۔ التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معصوم حیدر ابن مصطفیٰ حسین خان طیب بی بی بنت سید اکبر حسین مختار الاحمد اہلیہ امیر النساء شمیم حیدر ابن صفی حسین خان حور بانو اہلیہ وسیع حیدر مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شب شہادت مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اور تمام محبان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی عظمت کی معرفت ہم جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فقرہ کہ جس میں آپ نے فرمایا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، مجھے تم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا، خدا کو ہم نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ عزیزان گرامی، یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ جو 14 اس کائنات میں انسانی شکل میں آئے، یہ خلاق کائنات کا انسانیت پر
بہت بڑا کرم ہے کہ ان جیسی عظیم ہستیوں کو کہ جو نوری مخلوق تھے ان کو قدرت نے اس کائنات میں انسانوں کی شکل میں ہمارے درمیان بھیجا۔ مقصد تھا خالق کائنات کا کہ تاکہ ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ صحیح راستے پر چلنا سیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کسی بھی کام کے لیے محتاج ہوتا ہے اسوہ عمل کا، اسی لیے خلاق کائنات نے یہ اہتمام کیا کہ ان ذوات مقدسہ کو، انسانوں کے حقیقت ان کی الگ ہے، جو ہم ہیں اگر ہم اپنے اعتبار سے ان کو سمجھنا چاہیں، اگر ہم اپنے اعتبار سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ 14 کے 14 یہ اس وقت بھی تھے کہ جب اس کائنات میں جناب آدم بھی نہیں آئے تھے۔ سرکار دو عالم کی مشہور حدیث ہے کنتو نبیًا کان الآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ میں اس وقت موجود تھا، نہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کان الآدم بین الماء والتین، کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی جناب آدم کا پتلا جب تیار کیا جا رہا تھا اس وقت بھی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا۔ اور وہی پیغمبر اسلام مولائے متقیان کے لیے فرما رہے ہیں انا وعلی من نور واحد، علی کو سمجھنا ہے تو آؤ ہم بتاتے ہیں، جو میں ہوں وہی علی ہیں، جو فضیلت میری ہے وہی فضیلت علی کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ضرورت کا تقاضا تھا کہ خداوند عالم نے ان انوار کو زمانے کے اعتبار سے الگ الگ شکلوں میں اس کائنات میں بھیجا، جبکہ ان کی حقیقت ایک ہے، ان کا مقصد خلقت ایک ہے۔ قدرت نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ دیکھیں مولائے کائنات، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولائے کائنات ان کی کیا عظمت ہے، کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پوری کائنات میں جہاں پر بھی آپ چلے جائیں، جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں یا غیر مسلم، کسی سے بھی پوچھیں کہ اسلام کا بانی کون ہے، اسلام کی بنیاد کس نے رکھی، سب کے سب یہ کہیں گے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی، بانی اسلام سرکار دو عالم ہے۔ جو بھی جس سے بھی آپ پوچھیں گے سب یہ کہیں گے کہ پیغمبر اسلام بانی اسلام ہے، پیغمبر اسلام نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ پیغمبر اسلام رخصت ہوئے ہیں اس کائنات سے، جب آپ تشریف لے گئے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ درمیان میں کچھ دوسرے لوگ تھے جو منصب خلافت پہ تھے، جب لوگوں نے مولائے کائنات کو بعنوان خلیفہ تسلیم کیا تو پیغمبر روایت کہتی ہے کہ مولائے کائنات آئے مسجد نبوی میں، منبر رسول پر مولائے کائنات اسی جگہ پر جا کر بیٹھے کہ جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ آئے جیسے ہی مولائے کائنات وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور مسجد میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ سب اصحاب تھے، جتنے لوگ تھے سب کے سب صحابی تھے، پیغمبر اسلام کو جانتے تھے، پیغمبر اسلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پیغمبر اسلام کو پہچانتے تھے، یہ سب کے سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولائے کائنات آئے ہیں، اب یہ لوگ مان چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے کہ مولائے کائنات پیغمبر اسلام کے خلیفہ ہیں۔ آئے مولائے کائنات اس جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر رسول خدا
بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو آپس میں کچھ گفتگو شروع ہوئی، چمگوئیاں شروع ہوئیں، ایک دوسرے سے کان میں کچھ کہنے لگے۔ مولا کائنات نے محسوس کیا، جب مولا کائنات کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بات ہو رہی ہے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے جو نزدیک کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، لوگ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو انہی نے بتایا کہ مولا آپ ممبر پر جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر سرکار دو عالم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے، جبکہ آپ سے پہلے جو خلفاء آئے ہیں تو ان لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے بعد پہلے خلیفہ آئے تو انہی نے پیغمبر اسلام کے احترام میں اس جگہ کو چھوڑ کر ایک زینہ نیچے آ کر بیٹھے۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے گئے تو دوسرے خلیفہ آئے تو دوسرے خلیفہ نے پیغمبر اسلام کا احترام کرتے ہوئے اور پہلے خلیفہ کا احترام کرتے ہوئے دو زینہ چھوڑا اور نیچے آ کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے تیسرے خلیفہ جب آئے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کی جگہ اور پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی جگہ کو چھوڑ کر بالکل نیچے آ کے بیٹھے۔ آپ نے نہ پہلے کا احترام کیا، نہ دوسرے کا احترام کیا، نہ ہی اس جگہ پر آپ آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں پر سرکار دو عالم بیٹھا کرتے تھے۔ یہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہی نے کسی کا احترام نہیں کیا، اس جگہ پر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ مولا کائنات آواز دیں گے کہ جانشین حقیقی وہی ہوتا ہے کہ جو اس جگہ پر بیٹھے کہ جو جہاں پر پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا کہ یہ لوگ اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا کائنات ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ آواز دی مولا کائنات نے، کہا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ مجھے نہیں پہچانتے، کیا یہ مجھے نہیں جانتے؟ عزیزو غور کریں، یہ کون ہے ممبر پر؟ پیغمبر اسلام کے بلا فاصل خلیفہ مولا متقیان۔ یہ کون ہے اس وقت کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور مجمع کس کا ہے، کون لوگ ہیں؟ سب کے سب صحابی ہیں، سب کے سب پیغمبر اسلام کو پہچاننے والے ہیں۔ ان کے درمیان ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں انا الذی بنیت الاسلام۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا جملے پر، یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کس کے سامنے؟ تمام کے تمام اصحاب ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے، پوری کائنات میں جہاں پر بھی آپ چلے جائیے، جس سے بھی پوچھئے کہ بانی اسلام کون ہے، اسلام کی بنیاد کس نے رکھی ہے، سب پیغمبر اسلام کا نام لے گئے۔ لیکن مولا کائنات مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں انا الذی بنیت الاسلام، میں وہ ہوں جس نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ مولا کائنات سے پوچھئے کہ مولا پوری کائنات تو یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت رسول خدا نے اسلام کی بنیاد رکھی، بانی اسلام تو پیغمبر اسلام ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی بنیاد رکھنے والا میں ہوں؟ علی آواز دیں گے کہ آؤ پہلے سمجھو کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، حقیقت علویہ کیا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ سب کے سب صحابی تھے، سب پیغمبر اسلام کو بھی پہچانتے تھے، سب مولا کائنات کو بھی پہچانتے تھے۔ ان کے درمیان، اصحاب کے درمیان مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں کہ بانی اسلام میں ہوں، اور یہ تمام اصحاب خاموشی سے اس جملے کو سن بھی رہے ہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا ہے۔ اصحاب کا اعتراض نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ جو حقیقت محمدیہ ہے وہی حقیقت علویہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اس پر اعتراض ہے کہ میں پیغمبر اسلام کی جگہ پر انا الذی بنیت الاسلام، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ جملے سنیے مولا کائنات کے، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ انا الذی رفعت العالم، پرچم اسلام کو میں نے بلند کیا، پرچم اسلام کو میں نے اٹھایا۔ انا الذی، ان کو اعتراض یہ ہے کہ میں آج پیغمبر اسلام کی جگہ پر بیٹھا ہوں۔ انا الذی وضعت قدمی علی مہر النبوہ وما لہذہ الآوات، میں وہ ہوں کہ جس کے قدم پیغمبر اسلام کے مہر نبوت تک پہنچ گئے، تو ان لکڑیوں کی کیا اوقات ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں، یہ ہے مولا کائنات، یہ ہے مولا متقیان،
ان کی حقیقت کو سمجھنا، ان کے وجود کی حقیقت کو سمجھنا، یہ عام انسان کے 40 سے زیادہ روایتیں ہمارے معصومین علیہ السلام سے ایک مفہوم ایک ہے، جملے الفاظ الگ الگ ہیں کہ جس میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پورا عالم، یہ پوری کائنات ہم معصومین کے لیے جسم کے مانند ہے۔ عام انسان اگر سوچنا بھی چاہے، سمجھنا بھی چاہے تو ان کے وجود کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ یہ پورا عالم ہم معصومین کے لیے جسم کے مانند ہے، اور اس پورے عالم کے لیے ہم معصومین کا وجود روح کے مانند ہے۔ ہم معصومین کے لیے روح کے مانند ہے، یعنی پورا روح جب انسانی جسم میں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہاتھوں میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پیروں میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جہاں اس روح سے جسم انسانی کا سلسلہ منقطع ہوا، اب آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہ جائے گی، ہاتھوں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جائے گی، پیروں میں چلنے کی صلاحیت نہیں رہ جائے گی، فکر کرنے کی صلاحیت نہیں رہ جائے گی۔ جب تک انسان کا جسم اس روح سے متصل ہے، اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پورا عالم ہمارے لیے جسم کے مانند ہے، اور ہم معصومین کا وجود اس عالم کے لیے روح کے مانند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے عزیزان گرامی کہ اگر یہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، اگر یہ چاند وقت پر نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ پورا نظام کائنات اگر ایک منظم طریقے سے رواں دواں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایک حجت خدا، ایک روح عالم پردے غیب میں بیٹھ کر اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ یہ ہے معصومین علیہ السلام، یہ ہے ان کا وجود، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر روایت آگے بڑھ کر روایت میں اعلان ہوتا ہے کہ انسانوں کے، مومنین کی ارواح کو جس مادے سے، جس جگہ سے، جس مقام سے خلق کیا گیا ہے، اسی مقام سے ہم معصومین کے جسم کو خلق کیا گیا ہے۔ یہاں تک لانا چاہ رہا تھا حضرات کو۔ ہے کیا عزیزان گرامی یہ معصومین علیہ السلام؟ کہ جہاں جس مقام سے مومنین کی روحوں کو خلق کیا گیا، اسی مقام سے معصومین کے جسم کو خلق کیا گیا۔ ان کے وجود کی حقیقت کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے جسم کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان لاکھ کوشش کر لے وہ حقیقت روح کو نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ لوگ اے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ روح خداوند عالم کا ایک امر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان لاکھ کوشش کر لے اس روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جہاں سے مومنین کی روحوں کو خلق کیا گیا ہے، وہاں سے معصومین کے جسم کو خلق کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا تو معصومین علیہ السلام کے بدن کی حقیقت کو کیا سمجھ پائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ یہ ہیں عزیزان گرامی، یہ ہیں معصومین علیہ السلام، یہ ہیں، یہ وجود ان کا، ان معصومین علیہ السلام کا۔ قدرت نے ان کو اپنے انوار سے، اپنے نور سے خلق کیا۔ آج اسی مولا متقیان حضرت علی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ عجیب جملہ کہا ہے۔ عام طور سے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جب انسان کو کہیں پر ضرب لگے، چوٹ لگے، تلوار سے حملہ ہو، تو اس موقع پر انسان اپنی کامیابی کا اعلان کرے،
لیکن مولا کائنات نے ایسے عالم میں کہ جب ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی ہے مولا کائنات کے سر پر، اس وقت آپ نے اعلان کیا فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے عزیزان گرامی اس جملے کا؟ کیا کہنا چاہ رہے مولا کائنات؟ یہ پورا اسلام، یہ پوری شریعت جو خداوند عالم نے بھیجی ہے اس کائنات میں، اس شریعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسانیت کو کامیاب کیا جا سکے، لوگ کامیاب ہو سکیں، یہی مقصد شریعت کا، تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور کامیاب ہو سکیں۔ اسی لیے جتنی بھی کتابیں خداوند عالم نے نازل کی ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں وہ راستے بتائے گئے ہیں، ان راستوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جس پر چل کے انسان کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، یہ تمام کے تمام انبیاء، ان کا بھی مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کریں اور لوگ کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ قرآن مجید جو ہمارے درمیان ہے، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اس کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے اور ہم کرتے ہیں، اسی قرآن مجید میں خداوند عالم نے بہت سے مقامات پر کئی راستے بتائے ہیں کہ جن پر چل کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، چونکہ اس پورے دین کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو کامیاب بنایا جا سکے۔ 3 طریقے کے راستے قرآن مجید میں خداوند عالم نے بیان کیے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے کہا کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جس نے محراب عبادت میں ضربت لگنے کے بعد اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے مولا کائنات؟ قرآن مجید نے پہلا راستہ بتایا کامیابی کے متعلق کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا یفلح الکافرون، لا یفلح المجرمون، لا یفلح الساحر، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ لا یفلح الساحرون، لا یفلح المجرمون، لا یفلح الکافرون، الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ یہ وہ راستے ہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے، ساحر کامیاب نہیں ہو سکتے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے، خدا اور رسول پر بہتان باندھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی خداوند عالم رہنمائی کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ ایک راستہ ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو مان کے چلو کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرا وہ راستہ ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پر خداوند عالم نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے جو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس راستے پر چل کر تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس کے سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خداوند عالم کو یاد کرتے رہو، خداوند عالم کا ذکر کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پر خداوند عالم نے بتایا کہ دیکھو اس راستے پر چلو گے تو امکان ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، امکان ہے کہ کامیاب نہ ہو۔ 2 راستے ہوئے قرآن مجید میں۔ پہلا راستہ وہ کہ جس پر چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ دوسرا راستہ وہ کہ جہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو ممکن ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، ممکن ہے کہ کامیاب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ایک اور راستہ خداوند عالم جس کی رہنمائی فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اہتمام ہو رہا ہے قرآن مجید میں انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے۔
انسانیت کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے ہر طریقے کے راستے خداوند عالم نے بتا دیے۔ پہلا راستہ بتایا کہ اس پر چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، دوسرا راستہ بتایا کہ اس پر چلو گے تو ممکن ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، ممکن ہے کہ کامیاب نہ ہو، تیسرا وہ راستہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو کامیابی یقینی ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ قد افلح، یقیناً ایمان والے جو سچے دل سے مومن ہوئے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہیں۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، تزکیہ نفس کرنے والے، یہ وہ راستے ہیں، یہ تیسرا راستہ ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے کا مطلب ہے یہ عزیزان گرامی کہ پورا قرآن، یہ جو 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، ہر سورے میں، پورے قرآن میں خداوند عالم نے وہ راستے بتائے ہیں ہم کو کہ جس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ راستے ایسے بھی بتا دیے کہ اگر اس پر چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، کچھ راستے ایسے بھی بتا دیے کہ اگر ان پر چلو گے تو ممکن ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، ممکن ہے کہ کامیاب۔ یہ اہتمام کیا ہے خداوند عالم نے تاکہ انسانیت کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شریعت کا، اس دین کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت بھی سرکار دو عالم نے، چونکہ اس پورے دین کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو کامیاب بنایا جا سکے، لہٰذا سرکار دو عالم نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اپنی تبلیغ کے آغاز کے لیے جس نعرے کا انتخاب کیا اس نعرے میں بھی پیغمبر اسلام نے کامیابی کا اعلان کیا۔ آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہوگے۔ یہ نعرہ بلند کیا پیغمبر اسلام نے۔ آپ غور کر رہے ہیں 1,24,000 انبیاء، ان تمام انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ انسانیت کو منزل کامیابی تک پہنچایا جا سکے۔ یہ جتنی کتابیں آئی ہیں ان تمام کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ پیغمبر اسلام نے بھی جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اس وقت جو نعرہ بلند کیا اس نعرے کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ اس پوری شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو کامیابی تک پہنچایا جا سکے۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس شریعت کو، اس دین کو، اس قرآن کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے، ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے، ایک ایسے پیغمبر اسلام کو ایک ایسے جانشین کی ضرورت ہے کہ جو نبیوں کی طرح کامیابی کا اعلان کرتا ہوا آئے، جو پیغمبر اسلام کی طرح کامیابی کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے، جو قرآن مجید کی طرح کامیابی کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے۔ اور حقیقی جانشین کون ہے؟ وہی حقیقی جانشین پیغمبر ہوگا کہ جو پیغمبر اسلام کی طرح، قرآن مجید کی طرح، انبیاء کی طرح کامیابی کا اعلان کرتا ہوا آئے۔ یہی وہ وجہ تھی عزیزان گرامی کہ جب مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر اپنی آنکھوں کو کھول کر توریت و انجیل و زبور کی تلاوت کی، اس کے بعد جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو مولا کائنات نے سورہ توحید کی تلاوت نہیں کی، سورہ حمد کی تلاوت نہیں کی، بلکہ سورہ مومنون کی اسی آیت کا انتخاب کیا جس میں کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہ مولا کائنات قد افلح المؤمنون کی تلاوت کر کے، کامیابی کا اعلان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حقیقی جانشین پیغمبر میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ یہ ہے مولا کائنات۔ یہ شریعت، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اس لیے پیغمبر اسلام بھی جب تبلیغ کا آغاز کر رہے ہیں تو کامیابی کا اعلان، قرآن مجید بھی اعلان کامیابی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے بھی روز اول ہی یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو
دین کا محافظ، شریعت کا محافظ وہی ہوگا کہ جو قرآن کی طرح، جو انبیاء کی طرح، جو پیغمبر اسلام کی طرح کامیابی کا اعلان کرتا ہوا آئے۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، مولا کائنات کی پوری حیات طیبہ کو دیکھیے، جس رخ سے بھی آپ دیکھیے مولا کائنات کو، ہر رخ سے مولا کائنات مکمل کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ پوری زندگی پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے، اسلام کو، شریعت کو جتنی بھی کامیابیاں ملی ہیں، ہر کامیابی میں مولا کائنات کا نمایاں ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے حیات طیبہ، پوری زندگی مولا کائنات کی کامیابی میں بسر ہوئی ہے۔ اور یہی نہیں، جب آئے ہیں، جب پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر پیغمبر اسلام کے مولا کائنات نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو اس وقت بھی کامیابی کا اعلان کیا، اور جب 19 رمضان کو ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی ہے، اس وقت بھی مولا کائنات اعلان کر رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، یعنی کیا مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ علی کی ابتدا میں بھی کامیابی ہے، علی کی انتہا میں بھی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے مولا کائنات، کیا فرما رہے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب۔ عزیزان گرامی، اس جملے کے سلسلے میں ہمارے بہت سے علماء نے بڑی تفسیریں بیان کی ہیں کہ کیوں اس وقت فرمایا مولا کائنات نے، کہنا کیا چاہ رہے تھے، وجہ کیا تھی کہ مولا کائنات نے ادھر ضربت لگی ہے اور دوسری طرف مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو کر جا رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ مولا کائنات اس کامیابی کے ذریعے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو، جب میں آیا تھا اس وقت بھی میں نے کامیابی کا اعلان کیا تھا، اسی لیے جو قسم کھائی ہے مولا کائنات نے، کسی اور قرآن کی قسم نہیں کھائی، کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی، بلکہ کعبے کی قسم کھا کے ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ کعبے سے میری ابتدا ہے، وہاں پر بھی میں نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا، اور آج مسجد میں جب ضربت لگی ہے تو یہاں سے بھی میں اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی ابتدا شروع سے لے کر آخر تک جس رخ سے علی کی زندگی کو دیکھو گے تمہیں کامیابی ہی کامیابی نظر آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے مولا کائنات، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی ملی مولا کائنات کو؟ وہ کون سی کامیابی ہے کہ جس کی طرف مولا کائنات اشارہ فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات کی زندگی، جو دعائیں ہیں، جو تمنا تھی، انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انسان اس وقت کامیاب ہوتا ہے کہ جب جو اس کی مراد رہی ہو، جس چیز کے لیے وہ دعا کیا کرتا رہا ہو، جب اس کی وہ دعا مکمل ہو جائے، جب اس کی وہ مراد پوری ہو جائے، تو انسان کہتا ہے کہ ہاں آج ہمیں کامیابی ملی۔ مثلا کوئی بچہ ہے، اگزام دینا ہے، امتحان دینا ہے، تو اس کی دعائیں ہیں کہ پروردگار ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ ادھر رزلٹ آیا، وہ پاس ہو گیا، ہاں ہم کامیاب ہو گئے۔ جس مقصد کے تحت، جس کام کے لیے بھی انسان دعائیں کیا کرتا ہے، جس میں جو دلی تمنا ہوتی ہے، جو مراد ہوتی ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ہمیں کامیابی مل گئی، ہم اپنے مقصد تک پہنچ گئے، ہم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ مولا کائنات کی مراد کیا تھی؟ مولا کائنات کس چیز کے لیے دعا کرتے تھے؟ جب اس کو ہم سمجھ لیں گے تب اندازہ ہوگا فزت ورب الکعبہ کا کیا مطلب ہے، کہ ادھر ضربت لگ رہی ہے، فرق مبارک پر خون جاری ہو رہا ہے، اور مولا کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات کی دعا، دعائے کمیل آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں۔ دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں مولا کائنات؟ کیا فرماتے ہیں؟ صبر تو، یہ ہے تمنا مولا کائنات کی، یہ ہے دعا مولا کائنات کی۔
صبر تو علی عذابک، پروردگار تیرے عذاب پر تو صبر ہو سکتا ہے، فکیف اصبر علی فراقک، میں تجھ سے جدائی پر کیسے صبر کر لوں؟ یعنی کیا؟ یہ تمنا مولا کائنات کی، قربتاً الی اللہ کی منزل میں پہنچنا، یہ مولا کائنات کے لیے کامیابی ہے۔ مولا کائنات کے لیے جو کامیابی کیا ہے؟ خدا سے نزدیک ہو جانا، خدا سے قریب ہونا، یہ مولا کائنات کے لیے کامیابی۔ صبر تو علی عذابک، بھئی کس کی دعا ہے؟ مولا کائنات کی ہے۔ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، تجھ سے جدائی پر صبر نہیں ہو رہا ہے، تجھ سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ صبر تو علی حر نارک، جہنم کی آگ کی گرمی برداشت ہو سکتی ہے۔ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظْرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، لیکن تیری نظر کرم اگر ہٹ جائے، یہ ہم سے برداشت۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ یہ تمنا ہے مولا کائنات کی، یہ دعا ہے مولا کائنات کی، یہ مراد ہے مولا کائنات کی کہ خدا سے نزدیک، قربتاً الی اللہ کی منزل، آخری منزل، کہ جہاں پر صرف خدا ہو اور بندہ، عبد ہو اور معبود۔ یہ مولا کائنات کے لیے اصل کامیابی، یہ مولا کائنات کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنے معبود سے جا ملیں، اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ یہ مولا کائنات کے لیے کامیابی ہے۔ دعائے شعبانیہ میں بھی مولا کائنات الہی، جملے سنیے مولا کائنات کے، الہی حبنی کمال الانقطاع الیک، پروردگار دعا کرتے ہیں مولا کائنات، پروردگار مجھے کمال انقطاع عنایت فرما تجھ تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں اگر علی کے اور خدا کے درمیان حائل ہو رہی ہیں تو ان تمام چیزوں سے علی کے ارتباط کو منقطع کر دے، پھر منزل وہ ہو کہ صرف علی ہو اور اعلیٰ ہو، پھر خدا ہو اور بندہ ہو۔ الہی حبنی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے عنایت کر کمال انقطاع، یعنی پھر کوئی بھی شے، یعنی اگر یہ جسم خاکی بھی قربتاً الی اللہ کی منزل میں پہنچنے کے لیے حائل ہو رہا ہے تو علی کی تمنا ہے کہ ہمیں اس جسم خاکی سے بھی نجات دے کر قربتاً الی اللہ کی منزل میں پہنچا دے۔ الہی حبنی کمال الانقطاع الیک، پروردگار کمال انقطاع، یہ ہے مولا کائنات کی مراد، یہ ہے مولا کائنات کی تمنا۔ اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ موت لقاء پروردگار کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ قربتاً الی اللہ کی منزل میں پہنچنے کے لیے ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ انسان کو موت آ جائے۔ غور کیا عزیزان گرامی، فزت ورب الکعبہ کا کیا مطلب ہے؟ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، علی کی نظر میں علی کے لیے عذاب الہی پر صبر کرنا تو صبر تو کر سکتے ہیں، لیکن خدا سے اپنے معبود کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ الہی حبنی کمال الانقطاع الیک، کائنات کی تمام چیزوں سے جدائی علی چاہ رہے ہیں تاکہ اپنے خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے علی کی تمنا۔ اور عزیزان گرامی، 19 رمضان کو جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی ہے تو مولا کائنات کو احساس ہو گیا کہ اب یہ ضربت لگی ہے، اب اس دنیا میں علی کو نہیں رہنا ہے، اب اپنے معبود کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ علی کو اپنی دعاؤں کی کامیابی نظر آئی، علی کو اپنی مرادیں پوری ہوتی نظر آئیں، آواز دی فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی کیا؟ یعنی جو چاہ رہے تھے علی، الہی حبنی کمال الانقطاع الیک، پروردگار کچھ بھی نہ رہے، یہ جسم خاکی، یہ دنیاوی جسم بھی نہ رہے، صرف عبد ہو اور معبود۔
صرف علی ہو اور اعلیٰ. سر مبارک پر ضربت لگی مولا کائنات کے. عزیزان گرامی، یہ خود مولا کائنات کے سر پر ضربت کا لگنا خود مولا کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے، مولا کا یہ مصائب نہیں ہے، کیونکہ مولا اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. ہاں ہے مصیبت، کس کے لیے؟ زینب و ام کلثوم کے لیے مصیبت ہے، حسن و حسین کے لیے مصیبت ہے، ان یتیموں کے لیے یہ مصیبت ہے کہ مولا کائنات جن کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ان مسکینوں کے لیے یہ مصائب ہے کہ مولا کائنات جن کی مدد کیا کرتے تھے. ادھر ابن ملجم ملعون نے ضربت، آج شب شہادت ہے مولا کائنات کی، ضربت لگائی ہے ابن ملجم ملعون نے. ملعون تجھے نہیں پتا، تو نے یہ ضربت علی کے فرق مبارک پر نہیں لگائی، تم نے کتنے یتیموں کی آس کو توڑ دیا، تم نے کتنے مسکینوں کو بے سہارا بنا دیا. بہت سے ایسے لوگ تھے عزیزو کہ جن کو خود خبر نہیں تھی، خود نہیں پتا تھا کہ رات کی تاریکی میں کون آ کر ہماری مدد کر کے چلا جاتا ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا. بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مولا کائنات ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. کیسے کیسے لوگ تھے، کن کن لوگوں کی مولا کائنات مدد کیا کرتے تھے. کھنڈر سے کرانے کی آواز آئی، امام حسن و امام حسین دفن کر کے آ رہے تھے. اس وقت تک اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہماری مدد کرنے کے لیے آتا تھا. کرا رہا تھا. امام حسن و امام حسین آئے. کہا ہوا کون ہو تم، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا میں معذور ہوں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیسے زندگی بسر ہوتی تھی؟ کہا کیا بتائیں، ایک بندہ مومن تھا جو ہر روز ہمارے پاس آتا تھا، میرے لیے کھانا لاتا تھا، میرے لیے پانی لاتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا. 3 دن ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہیں میرے محسن کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو. کیا نام تھا اس کا؟ نام نہیں پوچھا. کہا نام پوچھتے تھے، کبھی نام بتایا نہیں. جب بھی میں پوچھتا تھا تو کہتا تھا نام پوچھ کر کیا کرو گے، بس اتنا سمجھ لو، فقیر جالس فقیرن، مسکین جالس مسکینن. ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس. سمجھ گئے امام حسن حسین؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ارے وہ مولا کائنات تھے، ہمارے بابا تھے جو تمہاری خبر گیری کے لیے آیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. عزیزو کیسے کیسے لوگوں کی حضرت علی مدد کرتے تھے، لیکن اسی فرق مبارک پر ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی. کس طریقے سے امام حسن و امام حسین لے کر چلے ہیں مولا کائنات کو، لے کر بڑھے. روایت کہتی ہے ایک چادر نما کسی چیز میں مولا کائنات کو اٹھا کر لے کے، چاہنے والے اکٹھا ہو گئے تھے، سب ماتم کر رہے تھے، سب گریہ کر رہے تھے، سب سر و سینہ پیٹ رہے تھے. گھر قریب آیا. ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین لے کر آ رہے تھے. جیسے ہی گھر قریب آیا، ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں بیٹا حسن، ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب واپس چلے جائیں، کیونکہ ابھی مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو زینب و ام کلثوم برداشت نہیں کریں گی، گریہ کریں گی. میں نہیں چاہتا کہ بچیوں کے رونے کی آواز ان نامحرموں کے کانوں تک جائے. دل چاہتا مولا عرض کروں، مولا یہی کوفہ ہوگا، ارے یہی آپ کی شہزادیاں اسے کوفے میں لائی جائیں گی. منادی ندا دے گا، ارے پہچان لو یہ علی کی بیٹیاں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. بس عزیزو مولا کائنات آئے ہیں.
3 دن تک روایت کہتی ہے مولا تڑپتے رہے بستر پر، حکیموں کو بلایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، ایک طبیب آیا، طبیب نے معائنہ کیا، آخری جملے، ایک طبیب نے معائنہ کیا، ایک روایت کہتی ہے سفید کپڑا تھا، مولا کی پیشانی پہ رکھا، کچھ دیر کے بعد جب ہٹایا تو کپڑا زرد پڑ چکا تھا۔ ایک مرتبہ طبیب کہتا ہے امام حسن سے بتایا، کہا دیکھو اب مولا کا بچنا ممکن نہیں ہے، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اب بچیں گے نہیں، ہاں اگر کچھ دودھ پلایا جائے تو مولا کائنات کو ذرا سا سکون ملے گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی کوفے میں یہ خبر پہنچی کہ طبیب نے مولا کے لیے دودھ تجویز کیا ہے، پورے کوفے میں جتنے چاہنے والے تھے، جن کے یہاں بھی جتنا دودھ تھا، کوزے میں لے کر دوڑ پڑے، ارے میرا مولا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ پورے کوفے والے مولا کائنات کے گھر کی طرف ہاتھوں میں کوزہ لے کر آ رہے ہیں، مولا کتنے خوش نصیب ہیں۔ ارے طبیب نے دودھ کے لیے کہا، لوگ دودھ لے کر دوڑ پڑے، ہائے آپ کا لال حسین میدان کربلا میں اپنے ششماہ مجاہد کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ارے کسی نے علی اصغر کو پانی نہیں دیا، حرملہ کا تیر، علی اصغر کا گلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما، یا اللہ مزید عزائے اہل بیت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جب تک زندہ ہے میں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، یا اللہ مرنے کے بعد جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ اسی مولا کائنات کا واسطہ جن کی آج شب شہادت ہے، پروردگار پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، جو بیمار ہیں، جو اس موذی بلا کا شکار ہو چکے ہیں، یا اللہ تمام عالم انسانیت کو اس موذی بلا سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس کا ثواب ان کے روح کو عائد و حاصل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ التماس ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم معصوم حیدر ابن مصطفیٰ حسین خاں، طیب بی بی بنت سید اکبر حسین، مختار الاحمد اہلیہ امیر النساء، شمیم حیدر ابن صفی حسین خاں، حور بانو اہلیہ وسیع حیدر مرحومین کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ